93 کی بات ہے غالباً یا 92 کی، نظام الدین تبلیغی مرکز سے میرے پاس یہ ہدایت آئی حضرت جی کی طرف سے کہ روز کی ایک پہلی جماعت آئی ہے، اگر آپ آ سکیں ایک مشورے کے لیے تو آ جائیں۔ مجھے منگل کے دن حضرت کا یہ خط ملا، میں جمعرات کے دن ندوے میں پڑھانے کے فوراً بعد دہلی کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچا تو ملاقات ہوئی، معلوم ہوا کہ تاشقند کے مفتی اعظم اور دوسرے اور مسلم علاقوں کے علماء، نوجوان طلباء، ایک پوری جماعت آئی ہے، تقریباً 17-18 لوگوں کی پہلی جماعت۔ اور وہ اصل میں جو آئے ہیں وہ دعوت تبلیغ کا کام بھی سیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ ایک کام بھی، ان کا مقصد آنے کا یہ ہے کہ پورے ملک میں جو بڑے بڑے دینی ادارے چل رہے ہیں وہ ان کو دیکھیں اور ان کے طرز کو سمجھیں، تاکہ عوام کے تعاون سے اپنے ملک میں دین کی حفاظت کا کام وہ ہندوستانی علماء کے مشورے سے وہاں شروع کریں۔ تو حضرت جی نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ اگر آپ حضرت والد صاحب کی صحت کی اجازت دیں اور چھٹی مل جائے آپ کو ندوے سے، تو آپ ذرا ایک 8-10 دن کا سفر کر لیں اور ان کو ندوہ، دیوبند، سہارنپور اور جنوب کے 1-2 مدرسے ذرا دکھائیں اور ان کا ساتھ پورا دورہ کریں، تبلیغ بھی ان کو سمجھائیں اور مدارس کا نظام بھی دکھائیں۔ میری سعادت کی بات تھی، حضرت والد صاحب ہزار تکلیفوں میں ہوں، وہ کبھی انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی کسی بھی دینی مقصد کے لیے سفر سے، غیر حاضری سے نہیں روکا۔ میں ان کو ساتھ لے کر نکلا۔ مجھے سنانا صرف یہ ہے کہ جب پہلے دن کی ہم لوگ آپس میں تعلیم کے لیے بیٹھے تو قرآن مجید کا جب حلقہ لگا تو ان کے ساتھ جو نوجوان بچے تھے، کوئی 13 سال کا تھا، کوئی 16 سال کا تھا، اس طرح کے بچے تھے، اتنا بہترین قرآن پڑھا انہوں نے کہ روح وجد کر جائے۔ میں نے ان سے پوچھا مفتی اعظم سے، مفتی اعظم تاشقند وہ شہید کر دیے گئے، اللہ تعالیٰ آپ کے درجے بلند فرمائے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ ہم نے تو سنا کہ آپ کے ملکوں میں تو پچھلے 70-80 سال سے قرآن مجید کی ایک آیت کسی کے پاس اگر لکھی مل جاتی تھی تو جیل چلایا تھا، سب مدرسوں میں تالے لگ گئے، مسجدوں میں سینما گھر کھل گئے، کلب کھل گئے، استبل بنا دیے گئے، یہ کیسے آپ نے یہ بچوں کو تیار کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو 6-7 بچے ہیں جن کو ہم لا سکے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں بہت سے علاقوں میں یہ کیفیت ہے کہ اکثر چھوٹے چھوٹے قصبوں میں 100-150 حافظ موجود ہیں اور ایسے ہی قرآن پڑھتے ہیں وہ جیسا یہ بچے پڑھ رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ترکیب بتاتے ہیں کس طرح ہم نے اس کتاب کو اپنے سینے سے لگائے رکھا ہے اور اپنے سینوں میں محفوظ رکھا ہے۔ بہت سی ترکیبیں بتائی انہوں نے، میں صرف ایک سناتا ہوں عبرت کے لیے اور حوصلہ افزائی کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ کرتے تھے، خود بتایا کہ میں نے اس طرح حفظ کیا ہے اور میں نے اس طرح سینکڑوں بچوں کو حفظ کرایا ہے کہ ہم قبرستان جاتے تھے ایک مصنوعی جنازہ لے کر، اس میں کوئی میت نہیں ہوتی تھی، ایک مصنوعی جنازہ ہوتا اور ہم اسے لے کر جاتے تھے اور وہاں قبر کھودتے تھے اور قبر کے اندر ہمارے ساتھ میں جو بچے ہم لے کے جاتے تھے ان بچوں کو اتار دیتے تھے اور ایک استاد قبر میں اتر جاتا تھا اور موم بتی لے کے اتر جاتے تھے شمع، اور وہ جلا کر وہ استاد قبر کے اندر بیٹھ کر بچوں کو حفظ کراتا تھا۔ اور جیسے ہی خبر وہ اندازہ ہوتا تھا، ہمارا 1-2 آدمی باہر رہتے تھے اور کوئی اجنبی آدمی قبرستان کے اندر آنے لگتا تھا تو وہ ہم کو فوراً میسج بھیجتے تھے کسی طرح، اور ہم لوگ جلدی سے ان بچوں کو باہر نکال کے، استاد کو باہر نکال کے اور قبر میں مٹی ڈالنا شروع کرتے تھے۔ ایسا ظاہر کرتے تھے جیسے ہم نے ابھی میت کو دفن کیا ہے، اب قبر کو بند کر رہے ہیں۔ اور وہ انٹیلیجنس کے لوگ، اس طرح کے لوگ آتے تھے اور آ کر ہم سے کہتے تھے اچھا ہو گیا سب کچھ ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، کوئی پریشانی تو نہیں، سب ہو گیا کام؟ جی ہاں سب ہو گیا، تھینک یو ویری مچ۔ اور وہ لوگ واپس چلے جاتے تھے۔
پھر دوبارہ ہم لوگ قبر کو کھولتے تھے، صفائی کرتے تھے، پھر بچے اس میں اترتے تھے، موم بتی کی روشنی میں ان بچے حفظ کرتے تھے۔ ایسے کئی ہزار بچوں نے حفظ کیا ہے۔ اللہ نے کتنا سچ کہا تھا، ان علینا جمعہ و قرآن،